آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ یہود و نصارہ تمام کے نزدیک ایک چیز مشترکہ تھی، وہ یہ تھی کہ کسی بھی آسمانی مذہب یا غیر آسمانی مذہب اس کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یعنی اللہ کی شادی ہوئی، اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ، پھر وہاں سے اللہ کا بیٹا ہے، یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ عقیدہ کیا تھا؟ ہر دور کے مشرک کا، یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، یعنی اولیاء اللہ سے، انبیاء سے، نیک بندوں سے بیٹوں والا سلوک کیا ہے۔ جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو اختیارات دیتا ہے، مال کمانے کے، سودے لانے کے، بل جمع کرانے کے وغیرہ وغیرہ، اس طرح اللہ بیٹھ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اختیار دے دیے ہیں، نبیوں کو اختیار دے دیے ہیں۔ اب ان ہستیوں سے مانگنا گویا اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اس عقیدے کا ہم نے بھی تفصیل رد کیا۔ آخری عنوان اس کتاب کا یہ ہے کہ عبادت کی اقسام اور عبادت کی تفصیل۔ انشاءاللہ کل چھٹی ہوگی اور اتوار کے مسئلہ سارے جو بھی شامل رہتے تھے تو اتوار کے دن ضرور شرکت کرنی ہے۔ مزدور اپنی مزدوری لے، مزدور مزدوری لیتا ہے کام کرنے کے بعد، ہم بھی اللہ سے ٹوٹی پھوٹی اس محنت کی مزدوری لیں گے، دعا ہوگی، سارے اس میں شرکت کریں گے اتوار میں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر مختصر دلائل اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں، آپ کے دندان، آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ، اس طرح یہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ عبادت کی اقسام اور عبادت کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ مسئلہ بالکل واضح کر دیا کہ کوئی بھی کام عبادت کا کرے گا جب دو نظریے رکھ کر کوئی بھی کام کیا جائے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ میں جس ہستی کے سامنے یہ کام، کوئی بھی کام کر رہا ہوں، وہ ہستی مجھے دیکھ رہی ہے، میرے حالات سے باخبر ہے، اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ ہستی میرا کام کرنے پر یا کسی سے کروا دینے پر قادر ہے۔ یہ دو نظریے، ٹھیک ہے، انہیں دو نظریوں کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کیا جائے وہ عبادت۔ شریعت نے عبادت کی کتنی قسمیں بنائی؟ شریعت نے عبادت کی 3 قسمیں بنائی ہیں۔ شریعت نے عبادت کی کتنی قسمیں بنائی ہیں جی؟ 3 قسمیں بنائی ہیں۔ پہلی قسم ہے قولی عبادت۔ پہلی قسم ہے قولی، یعنی زبان سے ادا ہونے والی عبادت۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اللہ مدد، سبحان اللہ و بحمدہ، پورا قرآن پاک، یہ ساری کیا ہے؟ قولی عبادت ہے کہ آپ زبان سے ادا کریں۔ دعا بھی اسی کے اندر داخل ہے، پکار بھی اسی کے اندر ہے۔ زبان سے جو بھی عبادت ہوتی ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا کہتے ہیں قولی عبادت۔ دوسری عبادت ہے بدنی عبادت، جو جسم سے ادا ہوتی ہے۔ سجدہ جسم سے ادا ہوتا ہے، حج جسم سے ادا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں آپ کسی اللہ کے نئے گھر کی، اللہ کے گھر کی طرف، نئے بندے کی طرف چل کے جاتے ہیں، یہ چل کے جانا کیا ہے؟ عبادت۔ یہ بدن سے عبادت کا ہے، جھکنا عبادت، ہاتھ اٹھانا عبادت، یہ سارے عبادات کیا ہیں؟ یہ بدن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسری عبادت ہے مالی عبادت، وہ آپ کے پیسوں سے تعلق رکھتی ہے، یعنی حج آپ کرنے گئے تو آپ پیسے لگا کر گئے، صدقہ کیا تو آپ نے پیسے دیے، قرآن پاک خرید کر مسجد میں رکھا تو یہ مالی عبادت ہے۔ کسی بچے کو، یتیم بچے کو کچھ لے کے دے دیا، کچھ کھلا پلا دیا، یہ کیا ہے؟ یہ مالی عبادت ہے۔ شریعت کہتی ہے تینوں عبادتیں یہ اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ عبادت کی کوئی قسم کسی بھی صورت میں کسی اور ہستی کے لیے کرنا جائز ہے۔
میں نے آپ کو آخر میں ماں کو اللہ بھی بیت اللہ پر لے کے جانا ہے، اس لیے ہم گزرتے جائیں گے۔ قرآن پاک نے بھی تینوں عبادتوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے۔ اس طرح سورہ اعراف کا آخر قل ان صلاتی و نسکی، سورہ اعراف کا ہے 8واں پارہ، سورہ انعام کا آخر 8واں پارہ، اور سورہ انعام کا بالکل آخری صفحہ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صفحہ نمبر 136 ہے جی۔ آپ چلو ٹھیک ہے، نکال لیں اب نکال لیں، ٹھیک ہے۔ قل ان صلاتی، یہ آیت نمبر 162 ہے، 162 نمبر ہے صفحے کے درمیان۔ قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، نماز کے اندر کون سی عبادت آ گئی ہے جی؟ بدنی اور زبان سے بھی کلمات ادا کرتے ہیں تو قولی، دونوں عبادتیں ایک ساتھ آنا، بدنی اور قولی عبادت۔ قل ان صلاتی، میرے محبوب فرما دیجئے میری بدنی اور میری قولی عبادت، و نسکی، اور میری قربانی، قربانی کون سی عبادت ہے؟ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، چلتے جاتے ہیں منڈی سے جانور خرید کے لاتے ہیں، میری بدن کا بھی تعلق ہو گیا اور مال بھی، تو تینوں چیزیں آ گئی، مالی، قولی اور بدنی۔ کیا ہے جی؟ للہ، آگے ومحیای ومماتی، میری زندگی اور موت، میری زندگی اور، اچھا آپ دیکھیں کہ بدنی، مالی اور قولی عبادت کے بعد زندگی اور موت کو ذکر کیا۔ میرے محبوب اعلان کرو میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت اللہ کے لیے چھوڑو، میں یہ ایک چیز کیا بیان کروں گا، میری زندگی اور میری موت، میرا ہر لمحہ اللہ۔ خلاصہ کتنی گل مکاج، ہر چیز اس کے لیے اللہ کی۔ اچھا فرمایا کہ میں کیا قول کو ذکر کروں، بدن کو ذکر کروں، مال کو ذکر کروں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے۔ اور پھر فرمایا نسکی، اللہ جب ہم اس جانور کے گلے پر چھری رکھ رہے ہیں، مال بھی لگایا ہے، ایک زیرو کو ذبح بھی کر رہے ہیں، اللہ میرا عقیدہ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ کل تیرے دین کی نصرت کے لیے مجھے اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی دینی پڑی، اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑی، میرے اللہ ہم اپنی گردنوں پر بھی چھریاں چلوا دیں گے، تیرے دین کا دفاع کریں گے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کا کیا ہے؟ للہ، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ہاں، کسی اور کے لیے کوئی قربانی بھی، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اتنا بڑا اللہ، اتنا عظیم اللہ، تو یہ قربانیاں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ سورہ کوثر نکالیں جی، یہ تو آسان سوال ہے، انا اعطینا، زبانی سن لے کر دیکھیں، وہاں پر بھی تینوں عبادتیں ذکر ہیں، انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا۔ امیہ اور دیگر مشرکین کہنے لگے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ معاذ اللہ، یعنی عربوں کے ہاں جس بندے کی اولاد نہ ہوتی تو اسے کہتے ہیں ڈم کٹا، یعنی اس کی تو نسل ہی آگے نہیں چلے گی، یہ تو اس کے نظریات، اس کے عقائد ختم ہو جائیں گے، آگے لے کے چلنے والے کون ہیں؟ اولاد ہے، اولاد ہی انسان کی مشن کو آگے لے کے چلتی ہے نا۔ تو کہنے لگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا تو بیٹا نہیں ہے، لہٰذا انتظار کرو، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے نظریات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو روحانی بیٹے، جسمانی بیٹا ایک نہیں دیا تو کیا ہوا؟
ہم نے آپ کو 1,00,000 کم و بیش 40,000 بیٹے دیے ہیں، اور یہ بیٹے ایسے ہیں جو آپ کے مشن پر بھی جانیں قربان کرتے ہیں اور آپ کی ذات پر بھی جانیں قربان کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر انہوں نے خیر کثیر کو لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور سنت کو لیا اور پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجا کے چلا۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ آج لوگ ٹکے ٹکے کے حیثیت ان کی یہ ہے کہ ان کو سننے والے 2-3 ہزار بندے ہیں، ٹکے ٹکے کی حیثیت ہے ان کی، اور ان کے اعمال ایسے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ بندہ جنت میں جائے۔ وہ اپنے بارے میں خود بھی کہتے ہیں کہ ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور ان ہستیوں پر تبرہ کرتے ہیں اور ان ہستیوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں جس نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی جھنڈے کو لہرایا ہے۔ اگر تم صحابہ کرام کی خلافت کو نکال دو یا جن میں حضرت معاویہ کی فتوحات بھی شامل ہیں ان کو بھی نکال دو تو پیچھے اسلام کے پلے رہ کیا جاتا ہے؟ پھر اسلام کو سارا کافروں نے پلایا معاذ اللہ، یا منافقوں نے اسلام پلایا ہے؟ اسلام صحابہ کرام نے پلایا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جام بھر بھر کے پلائیں گے اور اسے پلائیں گے جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، بغضی کو ہانی۔ ایک کونے پر ابو بکر کھڑے ہوں گے، ایک کونے پر عمر کھڑے ہوں گے، ایک پر عثمان کھڑے ہوں گے، ایک پر علی کھڑے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا بلا کے سب کو آب کوثر پلائیں گے۔ جو ان سے بغض رکھنے والے بے ایمان ہیں انشاءاللہ العزیز ان کو آب کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دل دکھاتے ہیں اسلام کا اور اسلام کی ہستیوں کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو کیا دیا جی؟ خیر کثیر دیا۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، اب آپ نے بھی کچھ کرنا ہے۔ اب آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ نماز میں کون سی عبادت آ گئی؟ قولی بھی آ گئی اور بدنی بھی۔ وَانْحَرْ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی بھی کیجئے، مالی عبادت بھی کیجئے اور بدنی عبادت بھی، تینوں باتیں ذکر ہوگی۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کا دشمن ہے بے ایمان وہ تم کٹائے، اس کے نظریات مر جائیں گے، اس کے عقائد مر جائیں گے، جتنا بڑا مرضی کافر لے کر آ جائے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے اکابرین ابو جہل اور امیہ ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی مخالف تھے، لیکن نام مٹا دیا اللہ نے، قبروں کے نشان مٹا دیے، اور باقی رہے گا نام اللہ کا رہے گا اور اللہ کے رسول کا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تینوں عبادتیں آ گئی۔ اللہ میری قولی عبادت، اللہ میری مالی عبادت، اللہ میری بدنی عبادت کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ تو یہ 3 عبادتیں ہیں اور یہ تینوں کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ کے لیے۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو مالی عبادت پر لے کے جانا ہے، جہاں پر جھول ہے وہاں تک انشاءاللہ اللہ کرے آج ہی ہم پہنچے۔ پہلے میں نے کہا قولی عبادت، قولی عبادت کے اندر ثنا، تحمید، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا دعا کرنا اے اللہ میری فلاں مشکل ہے اس کو ٹال دے، یا کسی اور ہستی کے سامنے دعا کرنا، کچھ بھی جو زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ 2 نظریے پائے جائیں۔ پہلا نظریہ کہ میں جس ہستی کے سامنے یہ پکار کر رہا ہوں، جس کی تعریف کر رہا ہوں، وہ میرے حالات سے باخبر ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ میرا کام کر سکتی ہے یا کروا سکتی ہے۔ یہ نظریے رکھ کے کوئی بھی کام کیا پکار کے اعتبار سے تو کیا بن جائے گا جی؟ عبادت۔ اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ پکار کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ سورہ مومن کی 60 نمبر آیت میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آج ہماری منزل بھی یہی ہوگی۔ 24واں پارہ ہے، یہ صفحہ نمبر 428 ہے جی۔ سورہ مومن 24واں پارہ 428 نمبر۔ تمہارا زمون نہیں پڑا ہوا ہے؟
قال ربکم ادعونی، نصف سے اگلا رکوع ہے، صفحہ نمبر 428، 28 نہیں 27، 427 نمبر صفحہ ہے۔ یہ رکوع شروع ہے، اس سے پچھلی آیت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، قال کہتے ہیں ربکم تمہارے پروردگار، تمہارا اللہ یہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو قبول کرنے والا ہوں۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ لفظوں پر غور کرنا ہے۔ پہلے کیا لفظ ہے؟ ادعونی، پہلے کیا لفظ ہے؟ ادعونی، دعا ہے، ادعونی دعا۔ آگے دیکھنا دعا کی تشریح اللہ کا قرآن خود کر رہا ہے، پکارو مجھے میں تمہاری پکاروں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی آپ تفصیل سماعت فرما چکے ہیں، جس طرح وہ پانی کے سامنے آ پانی کرتا رہے، پانی آ نہیں سکتا، نہ پانی سن سکتا ہے، نہ پانی آ سکتا ہے، اس طرح اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے نہ وہ سن سکتی ہیں نہ وہ مدد کے لیے قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، عن عبادتی میری عبادت سے، کس سے؟ عبادت سے۔ اوپر کیا لفظ ذکر کیا تھا؟ مجھے پکارو، یہاں پکار کو کیا کہا جا رہا ہے جی؟ عبادت۔ پکار کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سمجھ آئیے آپ کو جی؟ اوپر کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، اور جو مجھ سے دعا نہیں کرتا، اس عبادت سے انکار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اسے میں سیدخلون جہنم داخرین، جہنم کے اندر ذلیل و رسوا کر کے داخل کروں۔ یہاں دعا کو کیا کہا جا رہا ہے جی؟ عبادت کہا جا رہا ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا حق ہے، کسی اور ہستی کا نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل ذکر کیا تھا کہ اسباب کتنے ہیں؟ اسباب 5۔ اسباب کتنے ہیں علم حاصل کرنے کے؟ 5۔ آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ۔ بالتفصیل میں نے آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے بات کی۔ یہ 5 علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ ان سے جو علم حاصل ہوگا وہ تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت ہے۔ اور جب یہ 5 اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے، اب اگر علم حاصل ہو رہا ہے تو اس علم کو کیا کہیں گے؟ ما فوق الاسباب، ما اسباب سے اوپر، اور جہاں پر اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد علم رکھنا یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی خاصیت نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات بھی ذکر کیے تھے، اولیاء اللہ کے قرآن پاک سے واقعات ذکر کیے تھے۔ ما فوق الاسباب، دیکھیں جب انسان فوت ہو گیا اس کے اسباب کام کرنا بند ہو گئے۔ آپ خود گواہی دیں گے، جب آپ نے اسے غسل دیا اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، جب آپ نے اسے غسل دیا اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھیں، اس کے کان کام نہیں کر رہے تھے، اس کی جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا لہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ قرآن نے ان 5 اسباب کو ذکر کیا، کچھ بھی کام نہیں کر رہے تھے، یہ اسباب منقطع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جو ہی قبر کے اندر داخل کیا، اب یہ کہتے ہیں کہ اسباب سارے کام کرنا شروع ہو گئے، اسباب سارے کام کرنا۔ اب جب کوئی نظریہ رکھے کہ وہ سن رہا ہے اور میری مدد کر سکتا ہے تو یہ ما فوق الاسباب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ما فوق الاسباب کسی ہستی کو پکارنا۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ میں سے اکثریت کے والدین فوت ہو چکے، موجود ہیں آپ کے سامنے؟ نہیں موجود ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں تو بعض لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، تو ہم ان کے والدین کی مثال دے دیتے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں، میرے ابا جان آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے حالات خراب ہیں، آپ جنت میں اللہ کے پاس ہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ میری یہ مصیبت ٹال دے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ جو مرضی عقیدہ رکھتا ہو اپنے باپ کو بلائے گا، کیا کہے گا؟ وہ جی مجھے دیکھ نہیں رہا، میرے حالات سے باخبر نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں انہیں پکار رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے صرف تیرے ابا کو نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ اللہ کے سوا، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ سمجھیں اس کو، یہ عقیدے بنائیں۔ یہ آپ کے محلے کے لوگ ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، تو والد صاحب جب فوت ہوئے تو ان کی میت کو لے کے چلے گئے۔ نیک گھرانہ، علماء اکرام کا گھرانہ ہے، دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، علماء اکرام کا گھرانہ ہے۔ تو ان کے والد صاحب کو لے کے چلے گئے دفنانے کے لیے، مرد حضرات، اب عورتیں کھڑی ہوئی۔ تو میری ہمشیرہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا بھی کیا معاملہ چل رہا ہے، تو نا جھاؤں کی چرپائی لگی تھی، اس کونے میں نا ان کی بیٹی گئی، اور اس کونے میں کھڑے ہو کر وہ اپنے ابا جی کو خطاب کر رہی ہے، اپنے ابا جی کو کیا کر رہی ہے؟ خطاب کر رہی ہے۔ ابا جی میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ سے بڑا پیار کرتی ہوں، تو آپ مجھ سے چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس جانا یا جب آپ کی ملاقات ہو عظیم ہستیوں سے تو آپ انہیں سلام کہیے گا، تو آپ کی بیٹی آپ کو یاد کرے۔ اب واپس آئی، اب دوسری بیٹی جا رہی ہے اس کونے میں، پیچھے سے عورتیں کہتی ہیں کہ جا کے میرا سلام بھی کہیں، میرا سلام بھی۔ انا للہ، یہ ہو کیا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیسے کیسے؟ ہاں پہلے کہتے تھے کمر کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اب گھر کے کونوں کے اندر بھی بابا جی جو ہے، اور کوئی بزرگ ہستی بھی نہیں ہے ان کے ابا جی۔ میں نے کہا ہے کہ عقیدت کے کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، عقیدت کھلی ہوتی ہے، لیکن عقیدہ وہ قرآن و حدیث کی باؤنڈری کے اندر بند ہوتا ہے۔ آپ عقیدہ قرآن و حدیث سے باہر ہے، عقیدت آپ جو مرضی نکالیں، جو مرضی کرتے ہیں۔ ہاں وہ ٹھیکیدار بھی ہیں، انہوں نے ہمیں بھی دیوبندیت سے خارج کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دیوبندی نہیں ہے، دیوبندیت سے ہم خارج ہو چکے ہیں ان کے ہاں، اور خود وہ شیعت کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ تو شیعوں کا عقیدہ تھا جو وہ اپنا کے بیٹھے۔ انا للہ، تو یہ دعا، یہ پکار، یہ عبادت ہے۔ اور جب اسباب ختم ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، آپ توحیدی ہیں، ہمیں آپ کی توحید پر پورا یقین ہے، لیکن میرے محبوب اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو نہیں پکارنا جو نہ آپ کو نفع دے سکے اور جو نہ آپ کو نقصان دے سکے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے بابا ابراہیم موجود ہیں جو خلیل اللہ ہیں، آپ سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ موجود نبی تھے، آپ سے پہلے عیسیٰ روح اللہ تھے، آپ سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے کسی پیغمبر کو نہ وسیلہ دیا نہ پکارا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک۔ حالانکہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے تھے، نبی تھے، نبیوں کو پکارتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو پکارتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور نہ اسماعیل علیہ السلام کو پکارا۔ اس سے کوئی واضح کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور پھر میں نے آپ کے سامنے کتنے دلائل رکھے قرآن کے، کتنے دلائل۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، پھر بھی مولوی صاحب سنائیں تو یہ ان کی مرضی۔ دعا کیا ہے جی؟ پکار، یہ عبادت ہے، اور یہ صرف کس کا حق ہے؟ بہت سارے حوالے ہیں جو آپ سماعت فرما چکے ہیں، آگے جاتے ہیں جی۔ دوسرا ہے بدنی عبادت، اور بدنی عبادت میں سجدہ، جھکنا، صرف جھکنا تعظیم کے لیے، یہ عبادت ہے، اور یہ کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا حق ہے۔ کسی علاقے کی طرف چل کے جانا عبادت کی نیت سے، یہ بھی اللہ کا حق ہے، اور یہ مساجد کا حق ہے، کسی اور چیز کا۔ اللہ کے لیے آپ سفر کر کے جائیں،
عزم کریں کہ ہم جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے تو ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے لیے قصداً سفر کر کے جانا بھی جائز نہیں، حدیث کے اندر ممانعت ہے۔ تو بدن یہ بات، اعتکاف کرنا عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ قوم کہنے لگی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ماتا بدون، تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے پایا ہے اپنے ابا و اجداد کو ان بتوں کی عبادت کرتے، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم مسلسل یہاں مجاور بن کے اعتکاف کر کے بیٹھے رہیں گے، ان کے سامنے بیٹھے رہیں گے جب تک یہ راضی نہیں ہوتے، جب تک ہم مسلسل اور پکے مجاور بن کے بیٹھے ہیں۔ عاکف کسے کہتے ہیں؟ مجاور بن کے بیٹھنا، اعتکاف بھی اسی سے ہے، یعنی کسی جگہ کو مختص کر کے کہیں آپ پکا بیٹھ جائیں۔ یہ اعتکاف کرنا، یہ جھکنا، یہ کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ اور یہ کس کا حق ہے؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ آپ نے اس بیت اللہ کو پاک کرنا ہے، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے۔ تو طواف بھی کیا ہے؟ اور یہ بیت اللہ کا صرف بس۔ اب تو اعتکاف، اب تو طواف ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں نا، اب تو طواف قبروں کے طواف ہو رہے ہیں، بزرگوں کے مزاروں کے اعتکاف ہو رہے ہیں، انا للہ، چکر باقاعدہ چکر لگائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ 9 راتہ اعتکاف بیٹھا جاتا ہے قبروں پر، باقاعدہ اعتکاف ہو رہا ہے۔ ان کو قرآن پاک نے کیا ذکر کیا جی؟ عبادات میں، اور یہ کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ کے لیے۔ اچھا، اب ہم کل بحث کریں یا آج ہی کریں؟ کیا کہتے ہیں؟ آئیے ابھی آپ ووٹ ڈالیں گے، ہم مالی عبادت کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے اندر نظر و نیاز ہوگی، بتائیں کل کریں یا آج ہی کریں؟ تین ووٹ تو ہو گئے، کل چلو مختصر سے تعارف کروا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر جو ہے نا اہل کی پاس وما اہل به لغیر اللہ، یہ ہم بات میں بیان کریں گے۔ سمجھیں جی، نظر اور نیاز یہ مالی عبادت ہے، نظر اور نیاز کیا ہے؟ مالی عبادت۔ پہلے یہ سمجھیں، نظر اور نیاز دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، نظر اور نیاز دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ نظر کہتے ہیں عربی میں، اور نیاز اس کا ترجمہ ہے فارسی میں، نیاز اس کا ترجمہ ہے کس میں؟ فارسی میں۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں منت ماننا اور منوتی ماننا۔ مثلا میرا یہ کام ہو گیا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں طالب علموں کو ایک دیگ چاولوں کی کھلاؤں گا، یہ کیا ہے؟ منت ہے، یہ منت، یہ نظر ہے۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ جا کر لوگوں کو کھلاؤں گا یا پلاؤں گا، یا وہاں جا کر بکرا ذبح کروں گا۔ اسے کہتے ہیں منت، اسے کہتے ہیں نظر۔ یہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، اذ قالت امرأة عمران انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میں تیری نظر مان رہی ہوں، جو بھی اس پیٹ کے اندر ہے، اگر یہ لڑکا ہوا تو میں اسے تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کروں۔ اللہ لڑکا دے تو یہ کس کی خدمت کرے گا؟ بیت المقدس کی۔ یہ نظر ہے، یہ قرآن پاک نے ثابت کیا۔ یہ نظر حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے کس کی مانی جی؟ اللہ کی۔ غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا
قرآن نے اس کو ذکر کیا، اور قرآن نے اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غیر اللہ کے نام پر کچھ کھانا، کچھ، یہ خنزیر کا گوشت کھانے سے بڑھ کر حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانے سے، یعنی اس سے بہتر یہ ہے کہ تم خنزیر کا گوشت کھا لو، غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوئی چیز نہ کھاؤ۔ آپ یہ حوالہ دیکھیں، پھر ہم اسی آیت پر بحث کریں گے۔ یہ کون سی بنے گی جی کا سب آیت ہے؟ انما، ہاں جی، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 جی۔ یہ آپ جا کر نا کتاب کے اندر یہ باب دیکھنا ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سارے دلائل میں نے ذکر کیے ہیں کتاب کے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 صفحہ نمبر کون سا بنتا ہے؟ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، ہاں جی، 5واں صفحہ نمبر کیا ہے؟ 25 نمبر صفحہ ہے، دوسرا پارہ ہے، ہاں دوسرے پارے 25 نمبر صفحے کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ۔ انما حرم علیکم المیتہ، دیکھتے جائیں جی، لفظوں کو دیکھتے جائیں۔ بے شک یا سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، حرام کیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر المیتہ، مردار، جس کو حلال نہیں کیا گیا، ذبح نہیں کیا گیا، وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے شریعت محمدیہ۔ اب یہ ترتیب دیکھتے جائیں، اسے کہتے ہیں ترقی من الادنی الی الاعلی، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی حرام چیز، اس سے بڑھ کر حرام چیز، اور اس سے بڑھ کر حرام چیز۔ سب سے پہلے اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا، والدم، اور بہتے ہوئے خون کو بھی حرام کر دیا۔ مردار سے بڑھ کر حرام خون کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ یہ خون ہے جو آپ جب جانور کے گلے کے اوپر چھری نکالتے ہیں، جو حرام خون نکلتا ہے، دم مسفوح اسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر، مردار سے بڑھ کر حرام۔ آگے دیکھیں، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی اللہ نے حرام کر دیا، مردار حرام، اس سے بڑھ کر خون حرام، اس سے بڑھ کر خنزیر کا گوشت حرام۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ما، اور جو احلا، نامزد کیا گیا، بھی، ساتھ اس کے، لغیر اللہ، اللہ، غیر اللہ کا نام۔ ترجمے پہ غور کرنا ہے، ما، جن جن چیزوں پر ما عام ہے، ما کیا ہے؟ اس لفظ پہ غور کریں، اسی کے اندر سارا جو ہے وہ مولوی گیرو کرتا ہے آپ اور گھماتا ہے بنی اسرائیل کے علماء کی طرح۔ ما، جو چیز احلا، نام بلند کیا گیا، بھی، اس چیز پر، لغیر اللہ، غیر اللہ کا، وہ کیا ہے؟ خنزیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ صرف بکرا نہیں، ہاں کہتے ہیں، میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں، اس سے بڑی بھی تحریف قرآن آپ کنز الایمان ہی اٹھا کے دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا تفسیر کنز الایمان میں کیا لکھا ہے۔ اور ترجمہ دیکھیں، اور جو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر، اور جو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر، انا للہ و انا الیہ، یہ معنی اگر لغت کے اعتبار سے ہو، تفسیری اعتبار سے ہو، یا سنت کے دکھا دیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو لگ جائے گی یوٹیوب پہ، مسجد ان کے نام کر دی جائے گی۔ بن ہی نہیں سکتا، میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایک مفتی ہے، وہ نئے آیا ہے، اس نے وہ شیعوں کے اس کے ساتھ انٹرویو بھی کیا، آپ نے دیکھا ہوگا، نیا مفتی نکلا ہے، نئے مارکیٹ میں شگوفے آتے رہتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ شیعوں کی جو یہ امام حسین کی نظر ہے، یہ کھانا جائز ہے؟ کہ اس نے کہا کہ بالکل حلال ہے،
حرام کیا چیز ہے؟ حرام یہ ہے کہ جس جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ پر یا غوث پاک کا نام لیا گیا تب حرام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو چیز جانور ہے، چاول کا ایک دانہ ہے، مٹھائی کا ایک دانہ ہے، جو چیز ایک ٹافی ہے، 1 روپیہ ہے، جو ایک کپڑوں کا تھان ہے، کپڑے کا ٹکڑا ہے، جو چیز بھی اہلا اس پر نام لیا گیا بھی ساتھ اس کے لغیر اللہ غیر اللہ کا، وہ چیز خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ سمجھ گئے ہیں جی آپ؟ ترجمہ صرف سمجھیں، پھر میں آپ کو دلائل دوں گا اس کا۔ اہلا کا معنی ذبیحہ، ذبح کرنا نہیں۔ اہلا کا معنی کیا ہے؟ نامزد کرنا، نام بلند کرنا۔ اور یہ نام بلند مثلا اس کے اوپر ہم دلائل کا ذکر کریں گے، ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا، پھر موضوع آتا رہے جائے پھر مزہ بھی نہیں آتا۔ دیکھیں میرے سامنے مثلا یہ مثال کے طور پر یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، میں نے کہا یہ کھانے کی چیز میں فلاں بزرگ کے نام پر وقف کرتا ہوں، یہ فلاں بزرگ کے نام پر لوگوں کو کھلاتا ہوں۔ یہ چیز چاول حلال، اندر ڈلنے والا نمک حلال، مرچ مسالہ حلال، لیکن وہ چیز خنزیر کے گوشت سے بڑھ کر حرام، چاہے حلال چیزیں ڈلے۔ کیوں؟ نام لیا گیا، اس کے اوپر نام لیا گیا غیر اللہ کا۔ 1 روپیہ وقف کرتے ہوئے میں نے کہا یہ 1 روپیہ میں نے اپنے فلاں بزرگ کے نام دیا، یہ 1 روپیہ اس کا استعمال کرنا خنزیر کے گوشت سے بڑھ کر حرام ہے۔ کوئی چیز میں نے ایک کپڑوں کا ایک ٹوپی لی، میں نے کہا یہ ٹوپی میں جا کر فلاں مزار پر یہ فلاں بزرگ ہستی کو دے کر آ رہا ہوں، وقف کر رہا ہوں، ان کے نام پر دے رہا ہوں، یہ ٹوپی اس کا استعمال کرنا خنزیر کے گوشت سے بڑھ کر حرام ہے استعمال کرنا۔ ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اور مولوی کیا کہتا ہے؟ صرف جانور کو لٹائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ پر کہیں یا غوث پاک مدد، یا علی مدد، یا اللہ یا رسول اللہ مدد، بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہیں تو حرام ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں تو پھر حلال ہے۔ انا للہ، یہ میں کل آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا نا اہلا پہ، پھر انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ اہلا کا معنی کیا ہے۔ ابھی یہ آج کون سا روزہ ہے؟ 22واں، ابھی 5 دن رہ گئے، ابھی انشاءاللہ چاند نظر آنے والا ہے شوال کا۔ اس چاند کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی رویت کون سی کمیٹی ہے؟ رویت ہلال کمیٹی ہے۔ جو ہلال جو لفظ ہے یہ اہلا والا لفظ ہے۔ اس ہلال کو، چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ جو ہی چاند دیکھتا ہے بولتا ہے او عید کا چاند نظر آ گیا، اس نے آواز بلند کی، اس چاند کو دیکھ کے کیا کیا؟ آواز بلند کی، تو اس سے اس چاند کا نام ہی پڑ گیا ہلال۔ اس مولوی نے کیا مانا لیا؟ اہلا کا ذبح۔ پھر رویت ہلال کمیٹی کا مانا ہوگا چاند کو ذبح کرنے والی کمیٹی، چاند کو ذبح کرنے والی۔ انشاءاللہ کل بہت سارے دلائل آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ